اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو جیل میں 400 دن ہو گئے ہیں گرفتار ہوئے، اور عمران خان ایک دن بھی ہسپتال نہیں گئے، اور عمران خان نے نہ شور مچایا کہ مجھے ملک سے باہر عمران خان پر جو سختیاں کی گئی ہیں اس کی تفصیلات بتائیں گے، اور عمران خان کے کیسوں کی تفصیلات بتائیں گے، اور تاکہ آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچائیں گے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے عمران خان کو 5 اگست کو الیکشن توشہ فوجداری کیس میں گرفتار کیا گیا، جس کا جج ہمایوں دلاور تھا۔ اس وقت عمران خان کو گرفتار کر لیا 5 اگست، اور اس کے بعد عمران خان کو جیل منتقل کر دی گئی۔ اس کے بعد عمران خان نے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں دکھا دی۔ اس کے بعد عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں 29 اگست کو ضمانت ہو گئی، اور ساتھ عمران خان کو سیفر کیس میں گرفتار کر لیا، لیکن یہاں PTI کی لیگل ٹیم کی ناکامی ہوئی، جو PTI کی لیگل ٹیم نے اس کیس کو ہینڈل نہیں، کیونکہ اس کے بعد اس میں ضمانتیں مسترد۔ جب سپریم کورٹ میں ضمانتیں ہوئیں تو عمران خان کو القاعدہ توشہ خانہ اور دیگر کیسوں میں گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد جب ضمانتیں ہوئیں، عمران خان کو سیفر کیس میں سزا سنا دی گئی، توشہ خانہ سزا سنا دی گئی۔ جب ان کیسوں سے عمران خان کو ضمانت ہوئی تو عمران خان کو عدت نکاح کیس میں بھی سزا سنا دی گئی۔ ان کیسوں کی جب سزا معطل ہوئی تو عمران خان کو نئے توشہ خانہ سے اور گرفتار، اور 9 مئی کے لاہور میں کیسوں میں گرفتار کر لیا۔ آپ دیکھیں کہ عمران خان جب سے گرفتار ہیں، کیا عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے میرے پلیٹلیٹس کم ہو گئے۔ دیکھیے کہ ایک انسان جب نارمل بھی ہو، صحت مند بھی ہو، تو انسان کو بخار اور دیگر بیماریاں لاگو ہوتی ہیں۔ عمران خان اس وقت جو اس عمر میں ہے، عمران خان کو بلڈ پریشر، شوگر، دیگر آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی جب 50 سے 60 عمر سے جاتے ہیں تو بلڈ پریشر انسان کو بہت سی بیماری لاگو ہو جاتی ہیں، جیسے نواز شریف کا دماغ کی رگ کام نہیں کرے اور دل کی رگیں بند ہیں اور کئی بیماریاں، اور زرداری صاحب کا تو دماغ چھوٹا ہو گیا اور دماغ کام نہیں کر۔ اسی طرح شرجیل میمن اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف ہسپتال میں تھے، اور انہیں خورشید شاہ اور سب لوگ جب انہیں گرفتار کیا گیا تو انہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا، لیکن عمران خان نے ابھی تک پاکستان کی قوم کی خاطر 400 دن ہو گئے جو قید ہیں۔ عمران خان کے جو کیس فیک ہیں، جو بڑی عدالتوں میں جاتے ہیں اڑ جاتے ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کا توشہ خانہ اور سیفر کیس پہلے قلعدم ہو چکے ہیں، اور توشہ خانہ میں 1-2 میں سزا معطل ہے، اور عمران خان کا القاعدہ ٹرسٹ کیس بھی تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، PTI کی لیگل کی ٹیم کی وجہ سے عمران خان گرفتار ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ عمران خان کے 400 دنوں تک جیل میں رہے، اور PTI نے الیکشن جیتا اور KPK حکومت بنائی، اور عمران خان ابھی تک عمران خان پر جو سب سے پہلے عمران خان کو اٹک جیل میں رکھا گیا، وہاں بھی عمران خان پر مشتد۔ اب جو اڈالہ جیل میں جو صحافی عمران خان سے ملاقات جو اڈالہ جیل سے آتے ہیں، عمران خان کا شیشہ اور عمران خان کے دیگر لوگوں کو ملاقاتیں نہیں کرنے دی جاتی، سب سے بڑا تھا۔ اس لیے ہم آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہے ہیں کہ تاکہ آپ لوگوں کو عمران خان 400 دن ہو گئے عمران خان نہ ڈیل کر۔ جب کوئی ڈیل کے لیے جاتے ہیں تو ان کے بیانات میں نرمی، عمران خان کا روزانہ کے بنیاد پر ایک اور سخت بیان آ جاتے ہیں۔ عمران خان بہت سخت ہیں، جیسے عمران خان باہر موجود تھے، عمران خان جیل میں ویسے ہیں، اور صحافیوں کا کہنا ہے کہ عمران خان کی باڈی لینگویج بھی ٹھیک ہے، اور عمران خان 400 دن قید ہو گئے، نہ اس میں کوئی بیماری کا نہ اپنی مشکلات۔ وہ جب بھی ہم جیل کے صحافیوں اور رہنماؤں کے بقول عمران خان جب بھی جیل میں ہم ملاقات کرتے تو وہ کہتا کہ کارکنوں کا ریلیف اور سب ڈاکٹر یاسمین راشد اور دیگر رہنماؤں کی چھڑانے کا مطالبہ کرتے۔ عمران خان صحافیوں سے گفتگو کرتے، عمران خان نے جب بھی کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، مرنا پسند کروں گا۔ عمران خان کے بہت سخت بیان۔ عمران خان نے کہا ہے کہ ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں، میں قوم کی خاطر قید ہوں، قوم کے لیے میں اڈیالہ جیل میں ہوں، میرا کوئی ذاتی مسئلہ۔ عمران خان نے کہا ہے کہ کوئی ذاتی مسئلے کے لیے جیل میں اتنا عرصہ اور بے گناہ نہیں رہتا، میرا مسئلہ قوم کا مسئلہ ہے، میں صرف قوم کے لیے مر سکتا ہوں اور آزادی۔ عمران خان نے اڈیالہ جیل سے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں ان سے آزادی آپ لوگوں کی چھین کر نکلوں گا انشاءاللہ۔ عمران خان نے کہا ہے کہ ہمارے خلاف جو میڈیا پر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور فٹریم میڈیا پر جو کیا جاتا ہے وہ آپ لوگوں کے سب کے سامنے
عمران خان کے خلاف مختلف میڈیا پر جو چینل ہیں، جس طرح ڈی جی ایس پی آر نے بھی کہا تھا کہ جو فوج اور دوسروں میں ملازمت کرتے ہیں، تو میں ڈی جی ایس پی آر سے پاکستانی قوم سے ایک معصومہ سوال کرتا ہوں، ڈی جی ایس پی آر کیا ان اینکروں پر بھی ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے جو آپ لوگوں سے منسوب بیان اور عوام میں انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ بیان دیا، اسٹیبلشمنٹ نے وہ بیان دیا؟ کیا آپ ان لوگوں پر بھی ملٹری ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ملٹری کی طرف سے تو جب بھی کوئی آرمی یا اس ادارے کی طرف سے آتے ہیں تو وہ ترجمان آپ ہوتے ہیں، اور ڈی جی ایس پی آر کی جانب سے آرمی اور جو سرکاری ادارے ان کا لیکن جو میڈیا پر جو اینکر بیٹھتے ہیں جیسے 2 نمبر فیصل وارڈا، غریدہ فروکر اور بہت سے لوگ جو اس پر بات کرتے ہیں، کیا پاکستانی قوم پوچھنا چاہتے ہیں کہ ڈی جی ایس پی آر کیا یہ آپ کا موقف ہے؟ یہ اپنے آپ سے بات کرتے ہیں کہ پاکستانی قوم کو آگاہ کیا جائے، کیونکہ جو ڈی جی ایس پی آر کی پریس کونسل میں بیٹھے ہیں وہ ٹٹو صحافی ہوتے ہیں، وہ ایسے سوال نہیں پوچھتے، اور ایسے سوال میں تو کہتا ہوں کہ کوئی صحافی پوچھے کہ جو میڈیا پر بیٹھے ہوتے ہیں، جس طرح عمران خان کا ملٹری ٹرائل کے ثبوت ہوں گے تو عمران خان کو لیا جا سکتا ہے، مثال ثبوت ہوں 16 ماہ ہو گئے اس لیے ثبوت، جیسے آپ ملٹری ٹرائل کیسوں کیوں نیا سال شروع ہو چکے ہیں، کیس مقرر ہیں، لیکن کیا قاضی فیضی اپنی مدت ملازمت میں کوئی ایسا فیصلہ دے سکتے ہیں؟ اس کی تفصیلات ہم آپ کے ساتھ اگلے ویلاگ میں شیئر کریں گے جو ہمارا نیا سال سپریم کورٹ کے فیصلوں پر ہوگا، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں گے تاکہ آپ لوگوں کو مکمل انفارمیشن ہماری طرف سے موصول ہو۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔